السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لا الہ الا اللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ میرے بھائیوں اور میری اسلامی مائیں اور بہنیں، میرے بھائیوں، آج جو موضوع آپ لوگوں کے سامنے لے کر حاضر ہوا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم جب مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں سلام پیش کرنے کے لیے میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جاتے ہیں تو میرے بھائیوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کن لوگوں کے سلام کا جواب دیتے ہیں میرے بھائیوں؟ ٹھیک ہے، سلام کرنے والے تو بہت ہیں وہاں پر، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کن لوگوں کا سلام کا جواب دیتے ہیں یہ لے کر آپ سے حاضر ہوا ہوں میرے بھائیوں۔ حدیث کی باتیں ہیں، غور سے سنیں میرے بھائیوں، ٹھیک ہے۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا شیخ حنیف صاحب گجرات انڈیا نے اپنے بیانوں میں یہ بات نقل کی ہے میرے بھائیوں۔ یہ میرے پورے بات کا خلاصہ یہ ہے میرے بھائیوں، ٹھیک ہے، سنیں۔ حدیث ہے جس کا خلاصہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے، ابو داؤد کی روایت ہے میرے بھائیوں، جس کا خلاصہ کہ یاد رکھے میرے امتیوں، میری قبر کو عید نہ بنانا، عید نہ بنانا۔ قبر کو عید کیسے بنائی جاتی ہے؟ عید کا معنی میلہ بھی ہوتا ہے، ایک مطلب تو یہ بیان کیا گیا، تم میری قبر پر میلے مت لگانا۔ دیکھو میرے اور آپ کے آقا فرما رہے، میری قبر پر عرس مت کرنا۔ اور ایک دوسرا مطلب اس روایت کا بیان کیا ملا علی کالی رحمۃ اللہ علیہ نے، جس کا خلاصہ فرمایا جیسے عید سال میں 2 مرتبہ آتی ہے، کبھی کبھی آتی ہے، روزانہ نہیں، اسی طرح تم لوگ بھی میری قبر پر کبھی کبھی نہ آنا، اللہ نے دیا ہے تو بار بار آتے رہنا۔ حضرت شیخ حنیف صاحب شیخ الحدیث صاحب فرماتے، میں ان لوگوں کو کہتا ہوں جو گھومنے میں پیسے برباد کر رہے، یہاں گھومنے گئے پیسے برباد، وہاں گھومنے گئے پیسے برباد، ارے چلے جاؤ وہاں پر، کتنے پیسے خرچ ہوں گے، عبادت بھی ہو جائے گی، مزار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت حاضری بھی ہو جائے گی، لیکن نیت گھومنے کی نہ ہو، نیت عبادت کی ہو۔ فرمایا میری قبر کو عید نہ بنانا، کبھی کبھی آئے چلے گئے، یاد رکھیے اگر اللہ نے دیا ہو میری قبر پر بار بار آتے رہنا۔ ایک روایت میں آپ نے فرمایا جس کا خلاصہ، جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کی شفاعت میرے لیے واجب ہو گئی، میں اس کی سفارش کروں گا۔ ایک اور روایت میں فرمایا جس کا خلاصہ، فرمایا کوئی انسان ایسا نہیں جو مجھے سلام کرے مگر یہ کہ جس وقت وہ سلام کرتا ہے تو اللہ میری روح کو لوٹاتے ہیں اور پھر میں سلام کا اس کو جواب دیتا ہوں۔ حدیث شریف کا مطلب تو یہ ہوا کہ جب کوئی مجھے سلام کرتا ہے اللہ میری روح کو لوٹاتے ہیں، پھر میں تمہارے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ اس حدیث کے سارے مضامین کو سمجھنا تو مشکل ہے، اس کے لیے تو تمہیں مدرسے میں عربی پڑھنا پڑے گا بہت سالوں تک، لیکن کچھ موٹی سی باتیں ہیں وہ میں آپ لوگوں کو سمجھاؤں۔ بظاہر اس سے سوال یہ ہوتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ انتقال کر گئے، روح نکل گئی آپ کی، تو کیا آپ کی روح نہیں ہوتی ہے؟ حدیث میں تو ہے اللہ روح کو لوٹاتے ہیں۔ ایک سوال تو یہ ہوا میرے بھائیوں، دھیان سے یعنی سنیے گا تو سمجھ میں آئے گا۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ حدیث شریف میں یوں آتا ہے جب کوئی مجھ پر سلام کرتا ہے تو اللہ روح کو لوٹاتا ہے، میں اس کا جواب دیتا ہوں، تو سلام تو ہر وقت ہو رہا ہے، کوئی لمحہ خالی نہیں کہ سلام نہ ہوتا ہو، ہر لمحے سلام ہی سلام، سلام ہی سلام، سلام ہی سلام۔ اول تو اس کا مطلب سمجھے، روح کے لوٹانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے بدن سے روح نکل گئی۔ انبیاء اپنی قبر میں زندہ ہے، حیات ہے، ہمارا عقیدہ ہے، جب زندہ ہے آپ کے جسد مبارک میں روح ہے، جیسے ہمارے اندر روح ہے ہم زندہ ہے، اسی طرح انبیاء بھی زندہ ہے، لیکن انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام اپنی قبر میں اللہ کے اندر مستغرق ہوتے ہیں، اللہ کے ذکر میں مستغرق ہوتے ہیں، ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں۔ جیسے اس کی مثال لے لو، دنیا میں بعض مرتبہ ہم کسی کام میں ایسے پاگل بن جاتے ہیں کہ ہمیں کچھ پتہ نہیں ہوتا، یہاں قریب میں کچھ ہو رہا ہے ہمیں کچھ پتہ نہیں۔ انبیاء جب تک دنیا میں تھے
तो उम्मत के साथ थे, उम्मत के मसाइल थे, उम्मत की ज़रूरतें थी। कब्र मुबारक में जब पहुँचे हैं तो अंबिया अल्लाह के ज़िक्र में सर लगे हुए हैं। जब अंबिया लगे हुए हैं, अब किसी ने सलाम किया तो हक ताला सानू आपको उस इबादत के इस्तेगराक से निकाल कर अपने उम्मती की तरफ मुतवज्जे करते हैं कि ये तेरा उम्मती आया है, इसने तुमको सलाम किया। तो हज़रत जवाब देते हैं, ये नहीं कि रूह बाहर निकल गई फिर हमने सलाम किया तो रूह बदन में आई। रूह तो अंदर में ही रहती है, लेकिन वो रूह अल्लाह की तरफ मशगूल थी, तो मशगूलियत में से निकाल कर सलाम करने वाले की तरफ मुतवज्जे हो गई। अब दूसरा सवाल इस पर यह हुआ कि यहाँ पर तो हर वक्त सलाम पेश करने वाले हैं, तो अल्लाह के नबी को इबादत करने का मौका ही नहीं, हर वक्त सलाम का जवाब ही देते रहेंगे, ये मतलब नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब देने के लिए मुतवज्जे होते हैं उस बंदे के सलाम के जो बंदा इश्क और इखलास के साथ सलाम कर रहा है। हर एक के सलाम नहीं, सलाम करने वाले बहुत हैं, वहाँ पर हर एक के सलाम का मसला नहीं है। जो इखलास के साथ और जो इश्क के अंदर जाके नबी के दरबार में जाकर सलाम पढ़ता है, अल्लाह के नबी की रूह उसके जवाब के लिए मुतवज्जे होती है। मेरे भाइयों, ये हदीस की बात आपने कही, अल्लाह कबूल करे। तो मेरे भाइयों, इसका लब्बे लुबाब ये है कि इश्क में और इखलास के साथ जो सलाम पेश करता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह मुतवज्जे होकर जवाब देती है। तो मेरे भाइयों, इश्क और मोहब्बत किसे कहते हैं? ठीक है, हमारे अंदर शरीयत, सुन्नत, हुजूर के एक एक तरीके, एक एक सुन्नतें होंगे मेरे भाइयों, तो वो इश्क वाला सलाम होगा मेरे भाइयों। हमारी ज़िंदगी में नमाज, ठीक है, अल्लाह के अहकामात जो अल्लाह ने फ़र्ज़ किए मेरे भाइयों, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी, एक एक सुन्नत, खाना पीना, रहना सहना, सोना, सफ़र, मेरे भाइयों बिजनेस, जॉब, यानी तो वो इश्क वाला है मेरे भाइयों। ठीक है, चेहरे पे दाढ़ी मेरे भाइयों, वो इश्क वाला सलाम होगा। तो अल्लाह ताला मुझे भी, अल्लाह पूरी उम्मत मुस्लिमा को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, शरीयत पर, दीन पर मेरे भाइयों पूरी तरह चलने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।